إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان کی تحت امام صاحب نے ایک باب قائم کیا ہے کہ دعاؤکم ابناؤکم. وہاں پہ ایک حدیث مبارکہ ذکر کی ہے جو مزید صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں باب بیان ارکان الایمان میں، مسند احمد میں حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیریز میں، بلکہ ایسے سمجھیں کہ کئی کتب احادیث میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، کہیں مختصر کہیں مفصل. اس حدیث کے تمام تر طرق کو متون کو جب اکٹھے کیا جاتا ہے تو ایک بڑا طویل واقعہ سامنے آتا ہے، جس کا اختصار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک بندہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھنے کے لیے آیا کہ اسلام کیا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دیتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں. یہ مقصد لے کر، یہ مطلب لے کر وہ بندہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، لیکن اس کے جسم پر احرام پہنا ہوا ہے، وہ محرم ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام، یہ بھی آتا ہے کہ وہ آیا ہے کسی گوشتے کا، یہ شہری آبادی کا نہیں ہے، یہ دیہاتی براڑی کا ایک سادہ سا آدمی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کی رسالت میں پہنچا اور آ کے کہنے لگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دلنی الی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. ہے دیہاتی لیکن سوال بڑا قیمتی کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کوئی عمل بتائیں کہ جس کے کرنے کے نتیجے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. دوسری معنی یہ کریں کہ جس کے کرنے کے نتیجے میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے میری زندگی کا مقصد مل جائے. بڑا جامع سوال کیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بتایا، اللہ کی توحید کو اختیار کرو، مجھ محمد کریم علیہ السلام کی رسالت پر ایمان رکھو، نماز قائم کرو، روزے رکھو. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ دین کے بنیادی اور اساسی معاملات اس بندے کو بتا دیے. وہ وہاں سے جانے لگا اور یہ کہتا ہوا جا رہا ہے، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آج میں نے محمد کریم علیہ السلام سے جو سنا ہے زندگی بھر نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں اضافہ کروں گا. ایک اس چیز پر غور کریں، ہے دیہاتی لیکن اس کی سوچ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ تھا دیہاتی. 1500 سال گزر گئے ہیں، اس دیہاتی کا تذکرہ پیرٹ آباد کی مسجد میں ہو رہا ہے. کوئی کمال تو تھا نا اس دیہاتی، وہ یہ فکرات کے جا رہا ہے، کہتا ہوا کہ کوئی کمی نہیں کروں گا، کوئی زیادتی نہیں کروں گا. محمد کریم علیہ السلام فرماتے، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. آپ میں سے کوئی اگر کسی جنتی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ دیکھے اس دنیا میں کوئی جنتی زمین پر گھوم رہا ہے تو اس بندے کو دیکھے، یہ بندہ جنتی ہے. ان صدق، اگر یہ اپنے اس دعوے میں سچا رہا تو یہ جنتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلا، اونٹنی پہ سوار ہو کے جانے لگا. حدیث میں آتا ہے کہ اس اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا.
وہ بندہ تھوڑا ہی دور جا کے اونٹنی سے گر پڑا اور زمین پر گرتے ہوئے اس کی گردن، اس کا سر زمین کی طرف گرا، وہ گرتے ہی فلفور وفات پا گیا۔ سید المرسلین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیس کی اطلاع ملی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے دن کی مجلس تھی، پہلے دن کے سوالات تھے، لیکن یہ رحمت للعالمین کی کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ محبت تھی، سن کر پھر فور چلے آئے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے قریب آئے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ عربی وفات پا گیا، اپنی سواری سے گر کے آج یہ فوت ہو گیا، لیکن میں محمد کریم علیہ السلام دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے ابھی سے اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس لیے کہ شاید یہ عربی باہر کا تھا، اس کا پیٹ کھانے سے خالی تھا، اس کو بھوک تھی، کسی سے مانگا نہیں، کسی سے سوال نہیں کیا، لیکن اللہ پاک نے بن مانگے اس کی وفات کے بعد اس کے کھانے کا انتظام کر دیا۔ یہ جو طویل حدیث مبارکہ ہے، بڑے بڑے خطبہ سے، مبلغین سے، واعظین سے ہم یہ حدیث، ایسی حدیث سنتے رہتے گئے۔ اب میں تو چھوٹا سا شاگرد ہوں، اصل خطاب تو میرے بعد میرے شیخ، میرے استاد، میرے محسن، میرے مربی شیخ ندیم ظہیر صاحب کا ہوگا۔ میں بس چند گزارشات کرتا ہوں، اور ویسے یہ بھی ہے کہ میں بیٹھ کے تقریر نہیں کرتا، میں تقریر کھڑے ہو کر ہی کرتا ہوں، لیکن آج پاؤں میں موچ جانے کی وجہ سے مجھے بیٹھ کے تقریر کرنی پڑ رہی ہے، لیکن اللہ کی رحمت امید رکھتے ہوئے مقصد کی چند باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جو اول میرے لیے ضروری ہے، اس کے بعد آپ تمام ساتھیوں کے لیے ضروری ہے۔ تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ یہ نیکی کی دعوت ہے، اللہ رسول کا پیغام ہے، جو چیزیں ملے گی انشاءاللہ پلے باندھیں گے، اور انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے تو یہ تعلیمات ہم کل کا انتظار نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان کی ایک ناکامی یہ بھی ہے کہ وہ آگے کے لیے اچھائی نہیں بھیجتا۔ اب ان کلمات کی تفسیر کرتے ہوئے امام مجاہد بن جبر المکی تفسیر طبری میں امام طبری رحمہ اللہ نے جو ان کی یہ تفسیر نقل کی، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی ہر دور میں کوتاہی یہ رہی ہے کہ وہ جاننے کے بعد بھی نیکیوں کی طرف نہیں پلٹتا، وہ پھر بھی گناہوں کی طرف لگا رہتا ہے، آگے کی جو اس کی زندگی ہے نا وہ سنورنے والی نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک نے انسان کو اس آیت میں اپنی کمزوری بتلا دی ہے کہ اپنی اس کمزوری پہ ذرا نظر رکھو کہ آپ جو چیزیں سنتے ہو کل کا کیوں انتظار کرتے ہو؟ آج کا دن قیمتی نہیں ہے۔ حدیث کتاب سے مسلم کے اندر کتاب البر والصلاۃ کے اندر امام صاحب نے باب قائم کیا، باب استحباب طلاقۃ الوجہ، محمد کریم علیہ السلام فرماتے فلا تحقرن من المعروف شیئا، آپ نے فرمایا کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو۔ آج اگر موقع مل رہا ہے اللہ کے در پر سر جھکانے کا، استغفار کرنے کا، گڑ گڑانے کا، معافیاں مانگنے کا، اپنے مالک کو خوش کرنے کا موقع مل رہا ہے، اب کیا پتا کہ یہ موقع پھر نصیب ہو یا نہ ہو، چلو ٹھیک ہے نصیب ہو بھی جائے تو یہ جو قیمتی موقع ہے آپ اس کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ زندگی ایک بڑا قیمتی اثاثہ ہے، اس کے بدلے میں تو آپ جنت خرید سکتے ہیں، اللہ کی رحمتیں خرید کر سکتے ہیں، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت خرید کر سکتے ہیں، اپنے مالک کو آپ دوست بنا سکتے ہیں، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ تو میری اور آپ کی ہمارے معاشرے میں ہماری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ یہ باتیں ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرتی، زندگیوں میں انقلاب نہیں لاتی، ہمارے زندگی کے انداز نہیں بدلتے، تو یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ تو آئیے ان چیزوں کی طرف دل سے توجہ کریں کہ 1400 سال پرانا یہ واقعہ، یہ دنیا سے جانے والا اعرابی ہمارے لیے کیا سبق چھوڑ کے گیا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں کیا ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بعد میں آنے والوں منزل مقصود کے متلاشی ہو،
منزل مقصود چاہتے ہو، اپنے حقیقی بادشاہ مولا کریم کو راضی کرنا چاہتے ہو، سوچنے کی، بھٹکنے کی، وچار کرنے کی، ایک دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، محمد کریم علیہ السلام کے اصحاب کے پیچھے چل پڑو، ان کا فہم اختیار کرو، ان کا منہج اختیار کرو۔ تو اب یہ اعرابی کی حدیث ہمیں بڑے سبق دیتی ہے۔ میں چند باتیں ذکر کرتا ہوں اور ایک ایک چیز میں جب ہم غور کرتے ہیں، آج ہم بالکل پیچھے ہٹ چکے ہیں، ہم یقین جانے ہم دنیا کے پجاری بن چکے ہیں، ہم اپنا سبق بھول چکے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس اعرابی کے واقعے سے ملتی ہے کہ اپنے دلوں اور اپنے ارادوں کی اصلاح کرو۔ دیکھو، ابھی اس اعرابی نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا تھا، ابھی کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا۔ محمد کریم علیہ السلام کی مجلس میں پوچھے، یہ حقائق جانے اور سنیں، ابھی نکلا، کوئی ابھی کام نہیں کیا۔ اب وہ کون سی چیز تھی جو اتنے مقام پر سے پہنچاتی ہے کہ سواری سے گرتا ہے، سانپ کی ڈوری ٹوٹتی ہے، جنت کے فرشتے جنت سے میوے توڑ کے اس کے منہ میں لا کے رکھتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ نیک جذبات ہے۔ عمل تو بعد میں آتا ہے، سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز، شیطان بڑا چالاک ہے۔ ہمارے یہاں بھی ادارن کہتے ہیں کہ چلو بھائی وہ اس سے مشورہ کرتے ہیں، وہ ہماری برادری کا بڑا ہے، اس نے بڑے دکھ سکھ دیکھے ہیں، اس کی بڑی عمر ہے، وہ 100 سال کا بوڑھا ہے، اس کو بڑا پتہ ہے۔ ہمارے ہاں عمر کے حساب سے تجربہ بڑھتا ہے۔ مجھے بتاؤ شیطان کی کتنی عمر ہے؟ بہت بڑی عمر ہے۔ اس کا تجربہ کتنا ہوگا؟ بہت بڑا تجربہ ہے۔ اب وہ شیطان دیکھتا ہے کہ اس نے ظاہری طور پر عقیدے سے لے کے عمل تک سارے معاملات سنوار دیے گئے، آخر آ کے اس دل کو وہ میلا اور گندا کر دیتا ہے۔ اور میں آپ کو دکھ کی بات بتاؤں، ہمارے معاشرے میں آپ چلے جائیں، تقریریں، خطبات، نصیحتیں، بیان، ہر موضوع پر ملے گا، کہیں دل کی اصلاح الا ماشاءاللہ یہ چیز نہیں ہوتی۔ حالانکہ سب سے اہم اور بنیادی چیز، میں اور آپ اگر دیکھیں کہ ہم ظاہر پر آج کی ہماری نشستیں سیاسی یا مذہبی، جتنے ہمارے تبصرے ہوں گے وہ ظاہری معاملات ہیں کہ یہ کام ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ کام ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، مومن کا ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے، لیکن اصل جس چیز کی بنیاد اور مدار ہے وہ دل ہے۔ حدیث کتاب مسند احمد میں حدیث نعیم رضی اللہ تعالی نعمان بن بشیر کی سیریز میں امام احمد بن حنبل یہ حدیث لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر تمہارے دل پر ہے۔ یہ سارے ظاہری عبادات حیثیت رکھتی ہیں، لیکن دار و مدار ان چیزوں پر نہیں ہے جتنا دار و مدار انسان کے دل پر ہے۔ ایسے سمجھیں دنیا میں ہم امتحان دیتے ہیں تو ان میں سے ایک سبجیکٹ بڑا اہم ہوتا ہے، جسے ہمارے ٹیچر پڑھانے سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ ویری این بی ہے، این بی بھی نہیں، ویری این بی ہے۔ تو ہم یہ جان کر سب سے زیادہ اس سبجیکٹ پر توجہ دیتے ہیں، اس کوسچن پر توجہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی شریعت کہتی ہے کہ سب سے ویری این بی آپ کا مسئلہ آپ کی دل کے جذبات ہیں۔ آپ اپنے وجود میں دیکھیں اس دل میں کیا ہے، اللہ کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی؟ اس دل میں آخرت کی فکر زیادہ ہے یا دنیا کی حرص و ہوس ہے؟ یہ دل خلق کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ بھرا ہوا ہے یا بغض و عناد اس میں خود ہے؟ رب کی نظر اس دل پر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا کہ اللہ کی نظر آپ کے جسموں پر نہیں، آپ کے دل پر ہے۔ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ ظاہر ہم نے سنوار دیے، نمازی بھی بن گئے، مسجد سے بھی تعلق جڑ گیا، لیکن دل وہی گندے کا گندا، وہی میلے کا میلہ، وہی حرص، وہی امنگیں، وہی تمنائیں، وہی حسد، وہی دنیا کی برائیاں۔ رب کی نظر تو دل پر، جب یہ دل میلا تو معاملات کیسے بنیں گے؟ بلکہ بعض اوقات تو معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے، امام وکیع بن جراح نے اپنی کتاب الزہد کے اندر
ایک باب قائم کیا کہ انسان کی امیدوں کا بیان. حدیث لائے محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ پاک نے ساری دولت دنیا دے دی ہے، بڑا سرمایہ دار ہے، بڑی حیثیت ہے، بڑی ملکیت ہے، وہ ان ساری چیزوں کو کمانے کے بعد گناہوں میں لت پت ہے، نافرمانیوں میں لت پت ہے، اپنے مالک کے ساتھ بغاوت سرکشی پہ اترا ہوا ہے، یہ جرم کر رہا ہے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا دوسرا بندہ ہے جس کے پاس دنیا تو نہیں ہے، لیکن وہ اس نافرمان کو دیکھ کر کہتا ہے کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں ایسے مزے لیتا. محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ہما سوا، اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں. وہ مجرم بھی اور یہ بندہ جو جرم کا ارادہ رکھتا ہے اللہ کی نظر میں دونوں رذیل ہیں، ذلیل ہیں. اور آپ نے فرمایا اسی طرح ایک اور بندہ ہے جس کو اللہ پاک نے بڑی دولت دی ہے، دل کھول کے نیکی کے راستے میں لگاتا ہے، خرچ کرتا ہے. لیکن دوسرا ہے فقیر سا مسکین سا بندہ جس کے پاس دولت نہیں ہے، وہ کہتا ہے کاش میرے پاس یہ دولت ہوتی، میں بھی اس طرح خرچ کرتا، اللہ کے راستے میں لگاتا. وہ خرچ کر رہا ہے اور یہ خرچ کر نہیں لے رہا کیونکہ اس کے پاس ہے ہی نہیں. لیکن محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں. یہ نیک جذبات ہیں. نیک جذبات انسان کے سب سے اہم، انسان کے دل کے معاملات انتہائی اہم ہیں. اگر دل انسان کا پاک ہے تو انسان کے لیے منزل آسان ہے. حدیث میں پہلی چیز یہ جو ہمیں سکھلائی، اپنے دلوں پہ توجہ دو. اللہ پاک کی نظر صبح و شام لیل و نہار آپ کے دل پر ہے. جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بازار میں جانے سے پہلے اپنے بال سیٹ کرتے ہو، اپنے کپڑے سیٹ کرتے ہو، دنیا دیکھے گی، لکھے پڑھے لوگ دیکھیں گے، سوسائٹی دیکھے گی، معاشرہ دیکھے گا. ٹوپی ٹیڑھی نہ ہو، کپڑے میلے نہ ہو، بال بکھرے نہ ہو، لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے. لیکن شریعت کہتی ہے خبردار کہ لوگوں کی تو اتنی فکر کرتا ہے، اس حکم الحاکمین کی نظر تیرے دل پر ہے. تو بتا تیرے دل میں کیا ہے، تو نے اپنے دل میں کیا بٹھایا ہے، تجھے کیا بٹھانا چاہیے تھا. تو سب سے اسلام کا دین کا اول سبق، اور محمد کریم علیہ السلام کو اس دل کے سنوارنے کی اتنی فکر تھی کہ اللہ پاک نے اتنا اہتمام کیا. نبوت سے پہلے اگر کوئی اہتمام ہوا تو صحیح مسلم پڑھیں، کتاب الایمان پڑھیں، باب ما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب علیہ السلام ابھی بچے ہیں، ایسے سمجھے کہ 4-5 سال کی عمر ہوگی. دائیا حلیمہ کے بچوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چراتے ہیں. وہ بکریاں چراتے ہیں، محمد کریم علیہ السلام اپنے بچپنے میں ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں. کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امین اترا. اس بچپنے کے عالم میں ان چیزوں پہ غور کریں. نماز کا، عبادت کا، اذکار کا نہیں، اللہ نے سب سے پہلے محمد کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے اہتمام کیا تو کس چیز کا کیا؟ جبریل امین اترتے ہیں اور محمد کریم علیہ السلام کو اس بچپنے کے عالم میں لٹا کے آپ کا دل نکال کے اس کو زمزم کے پانی سے دھو کے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سینے میں لگاتے ہیں. سیدہ حلیمہ دائیا کے بچے دوڑے ہوئے ماں کے پاس جاتے ہیں، اماں پتہ نہیں کون ہے جس نے آج محمد کریم علیہ السلام ہمارے بھائی کو پکڑے رکھا ہے. لیکن ایمان والے کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. اس رحمت للعالمین کو اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کی طرف متوجہ کیا؟ دل کی صفائی. علماء سے پوچھیں، خطبہ سے پوچھیں، اللہ پاک کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام کے لیے خصوصی طور پر کوئی اہتمام ہوا کہ نبوت سے پہلے؟ تو پہلا کام یہ ہے ہم نے اس چیز کو سب سے پیچھے رکھا ہے. جس کا دل زمزم سے دھلا ہوا، اسی جگہ پر صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں باب ما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں کتاب بدء الخلق میں باب ذکر المعراج میں، اور کئی مقامات پر یہ احادیث اکٹھے کریں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب معراج پہ لے جایا جا رہا ہے، آپ آسمانوں پہ جائیں گے، بیت المقدس سے سواری اوپر جائے گی، پوچھیں گے آسمانوں پر جنت کا سیر کریں گے. لیکن اہتمام ایک ہی ہوا. اس بار بھی جبریل امین نے کیا کیا؟ محمد کریم علیہ السلام کے دل کو زمزم کے پانی سے دھوا، دھونے کے بعد سونے کی پلیٹ میں لگایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں؟ یہ تو دل پہلے بھی دھلا ہوا تھا، یہ دل تو پہلے بھی پاک تھا.
لیکن آج پھر جب یہ آسمانوں کی طرف گیا تو اللہ کی طرف سے خصوصی اہتمام ہوتا ہے. اس ساری چیزیں بتلاتی ہیں جب تک دل میلے ہیں کوئی عبادت کسی کام کی نہیں. اللہ کی نظر اس دل پر گئے. اور محمد کریم علیہ السلام کیا فرمایا کرتے تھے؟ تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ، پرہیزگاری، ایمان، اخلاص، ان ساری چیزوں کا دار و مدار اس دل کی طرف ہے. اشیر الی صدرہ ثلاث مرات، جس کی آنکھ کا ایک اشارہ ہی کافی تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے 3 بار اشارہ کیا. تقویٰ یہاں گئی، پرہیزگاری یہاں گئی. آپ کو ہر وقت اپنے دل پہ نظر رکھنی چاہیے کہ اس دل کی پاکی کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے گئے، اور اس دل کی گندگی، غلاظت کی وجہ سے انسان اسفل السافلین میں چلا جاتا گئے. محمد کریم علیہ السلام اٹھ کے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ میرے دل کو صاف کر دے، اللہ میرے دل کو صاف کر دے. تو ایک لمبا تفصیلی عنوان کے میں نے بطور مختصر ایک نقطے کے یہ پہلی چیز ذکر کی ہے. اور آج ہم ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے. ایک تو دین سے بہت دور گئے، پھر جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں دوسری چیزوں کا بڑی پابندی کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے انہیں نماز کی تو فکر رہتی ہے، تلاوت کی تو فکر رہتی ہے، ذکر کی تو فکر رہتی ہے، کئی اچھائی کے اعمال ہیں، لیکن وہ اپنے دلوں کو بار بار جانچیں کہ اس دل میں کہیں کوئی میل تو نہیں ہے. محمد کریم علیہ السلام فرماتے مسند احمد کے اندر حدیث عبداللہ بن عمر کی سیریز، آپ نے فرمایا کہ اس دل پر ایک لمحے کے لیے کوئی غفلت کا پردہ بیٹھ جاتا ہے تو میں محمد کریم علیہ السلام اللہ سے اس کی بھی معافیاں مانگتا ہوں. اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے گنا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں دل پر اس معاملے کے طاری ہونے کے بعد 100 مرتبہ استغفار کیا. رحمت للعالمین کی دل پر ذرے برابر، حالانکہ آپ غافل نہیں ہیں، یہ وہ ذات ہے جو نیند میں بھی جاگتی ہے، نیند میں بھی اس کا دل بیدار ہے، لیکن دنیا کو بتایا جا رہا کہ اس دل میں معمولی سی بات محسوس کرتے ہیں، 100 بار استغفار کرتے ہیں، اور ہم نے تو پوری زندگی میں دل کی طرف توجہ نہیں دیا. سب سے پہلی بات. اور اس میں اگلی بات یہ ہے اس عربی کی سوچ پیدا کرو، لوگوں کے سامنے سوال نہ کرو. حالانکہ کھانا تو مانگ سکتا تھا. یہ شہر کس کا تھا، یہ آبادی کس کی تھی جہاں پہ محمد کریم علیہ السلام رہا کرتے تھے، جن کے اصحاب میں ایسے سخی تھے کہ جن سخیوں کی تاریخ شاید ہی کوئی لکھنے والا لکھے. اور خود محمد کریم علیہ السلام کتنے سخی تھے کہ مسند احمد پڑھیں، صحیح مسلم پڑھیں. رسول کریم علیہ السلام کے پاس ایک بار جنگ سے لوٹے، غنیمت کے مال میں اتنا بکریوں کا بڑا ریوڑ تھا. حدیث میں آتا ہے کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں صرف بکریاں تھیں. کتنی ہوگی آپ اندازہ لگائیں. لیکن ایک بندے نے کہا، وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ یہ بڑا سخی ہے، ذرا میں اس کو دیکھوں. اس نے آگے کہا اللہ کے رسول مجھے ساری بکریاں دے دو. یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ سخی ہیں. کہنے والے نے کہا مجھے ساری بکریاں دے دو. محمد کریم علیہ السلام نے ساری بکریاں دے دی. ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ چیز کے ہوتے ہوئے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نہ کہا ہو، مجھے یاد ہی نہیں یہ سخی موجود ہے. اور اس کے ساتھ وہ کیسے سخی موجود تھے، میں حوالے حسب کر کے مختصر گفتگو کرتا ہوں. جن کے گھروں میں رات کو اپنی روٹی پڑی ہوتی تھی وہ فقیروں کو کھلا کے خود بھوکے سو جاتے تھے. یہ سخیوں کا شہر تھا جن کی سخاوت کو قیامت کی صبح تک نقل کیا جائے گا. دنیا سخاوت کے لیے ان کی طرف نظریں اٹھائیں گی کہ کیسے سخی گزرے تھے. لیکن ایسے سخیوں کے شہر میں بھی اس اعرابی نے کسی سے سوال نہ کیا. تو یہاں سے سبق ملتا ہے کہ مومن کبھی حد المقدور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اس سے اگلی اور تیسری بڑی بات ملتی، دل کو صاف کر کے اللہ کی طرف اپنے دل کو متوجہ کر کے. تیسری بات یہ ہے دین محنت کا نام ہے. یہ بھی تو بندہ تھا جس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، لیکن پھر بھی محمد کریم علیہ السلام سے کچھ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. فکر کھانے کی نہیں، فکر پینے کی نہیں. آپ صحیح بخاری پڑھیں، کتاب المغازی پڑھیں، باب قصۃ زمزم پڑھیں. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آئے ہیں، کئی دنوں تک نہ کسی نے سے احوال ہوا، نہ کھایا نہ پیا. کہتے ہیں کئی دنوں تک میں نے زمزم کے پانی پہ گزارا کیا. یہ محنت کا جذبہ تھا. یہ وہ لوگ تھے جو اپنے مالک کی رضا میں جب نکلتے تو انہیں کھانا بھول جاتا، انہیں پینا بھول جاتا. اور آج ہم ان کے وارث ہیں کہ کھانے اور پینے کی وجہ سے اپنے مالک کو بھلا چکے ہیں. یہ تجارتیں، یہ لین دین،
یہ دنیا میں ترقی کے خیالات ارادے دین منع نہیں کرتا کہ ادا کرو، محمد کریم علیہ السلام کے صاحب نے بھی تجارت کی، سارے معاملات کیے، لیکن ایک چیز کی حد ہوتی ہے۔ آج ہم نے معاملات اس قدر اختیار کیے ہیں، ہم نے کھانے اور پینے، سہولیات، آسائش، ان کے پیچھے اللہ کو بھلا دیا۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے پیچھے ان چیزوں کو بھلا دیا۔ تین چیزیں، اور اس سے اگلی چیز، جب بندہ اللہ سے سچا ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں گے کہ جنت بہت دور ہے، آپ سوچیں گے کہ جہنم بہت دور ہے، لیکن یہ حدیث اور دیگر فرامین بتلاتے نہیں۔ محمد کریم علیہ السلام پہ اتری ہوئی شریعت کہتی ہے تیرے سانس کی ڈوری کے ٹوٹنے سے جنت و جہنم کا معاملہ شروع ہے۔ نہ صرف شروع ہے بلکہ جس نے اپنے مالک کو خوش کیا ان کے سانس کی ڈوری ٹوٹتی ہے، جنت کے میوے ان کے منہ میں پڑتے ہیں، اور نافرمان جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں ان کے لیے سانس کی ڈوری ٹوٹنے سے پہلے ہی فرشتوں کی سزائیں شروع ہوتی ہیں۔ تو اب اس حدیث مبارکہ کے ان نکات میں سے میں ایک چیز کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ وہ سب سے پہلی چیز یہ کہ آئیے اپنے اللہ کی طرف، اپنے مالک کی طرف، جو بندے کی اتنی قدر کرتا ہے۔ ہم میں سے کسی کا کوئی دوست تو کہے کہ آپ کے لیے اہتمام کیا ہے، میں نے کھانے پینے کی چیزیں آپ کے لیے کوئٹہ سے بھیجی، دیکھ سنا ہے کبھی؟ اللہ ماشاءاللہ بہت کم۔ چائنا سے کسی نے ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کی چیزیں بھیجی نہیں۔ یہ دنیا کی مثالیں ہیں جن کے پیچھے ہم زندگیاں کھپاتے ہیں، لیکن ایک ایسا قدردان بھی ہے جو کوئی اس کا بن جاتا ہے، اس کے لیے کھانے کے ایٹم سے جنت سے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات، وہ سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ قرآن حکیم نے دو چیزیں اس حدیث کی روشنی میں یا قرآن حکیم کی روشنی میں، وہ دو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ آپ جو مانگنا چاہتے ہو، یقین جانو آج ہم آنکھیں بند کر کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے، کوئی دنیا کی دولت چاہتا ہے، کوئی شہرت چاہتا ہے، کوئی عزت چاہتا ہے، کوئی رتبہ چاہتا ہے، کوئی درجہ چاہتا ہے۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی وجہ سے ہم بھاگے جا رہے، اور آج تک دنیا کسی کو ہوئی بھی نہیں ہے۔ کما کما کے ہڈیاں کمزور ہو گئی، کمر ٹیڑھی ہو گئی، لیکن ملک الموت آیا، ساری دنیا یہی رہ گئی، وہ چل گیا۔ لیکن کچھ ایسے بندے ہیں وہ بھی دنیا کماتے، یہ نہیں کہ نہیں کماتے، وہ تاجر بھی بنتے ہیں، ڈاکٹر بھی بنتے ہیں، حکیم بھی بنتے ہیں، سرجن بھی بنتے ہیں، دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، لیکن ان پر اللہ کی رضا کی رنگت تاری ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جنت جہنم نہیں، اب ہی سے عظیم ہے، اتنے عظیم ہیں، دنیا ان کو جلانے کی کوشش کرتی ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ قرآن سبق دے رہا ہے، تم غور کرو تمہارا شمار ان لوگوں میں ہے یا نہیں ہے۔ زندگی کی قدر کرو، اس زندگی میں یہ بھی منصب مل رہے ہیں، یہ بھی درجے مل رہے ہیں۔ اس رات و دن کو جس کو آپ نے کیبل پہ لگایا، موبائل پہ لگایا، دنیا کی مجلسوں محفلوں میں آپ نے اپنے قیمتی وقت کو لگا دیا، اس وقت کے بدلے میں آپ بڑے سے بڑی دولت بھی پا سکتے ہیں۔ قرآن حکیم نے مثال دی، جو اللہ کے لیے زندگیاں بسر کرتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے اللہ ان کو اتنی عزتیں دیتا ہے، مالک اتنا نوازتا ہے، لوگ ان کو آگ میں جھونکتے ہیں۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آسمانوں سے ندا آتی ہے، آگ خبردار اس کو تکلیف نہیں دینی، اتنے اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ انسان ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جب اللہ سے راضی ہو جائیں تو اللہ کی امداد تم تو دنیا میں کہتے ہو، لیکن جو اس کا ہو جاتا ہے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی اس کی مدد پہنچ جاتی ہے۔ جو اس مالک کی قدر کرتے ہیں، تم تو ان چھوٹے موٹے، ہمارا حال یہ ہے، یقین جانے میں آپ سب شامل ہیں، آج انسان سب سے زیادہ مایوس اللہ کے در سے ہے، یہ ذہانت بن چکی ہے۔ ہم اپنی عزت رفعتیں، شرف، بلندیاں، کامیابیاں، کامرانیاں سارے کے سارے تلاش کرتے ہیں، تجارت میں، لین دین میں، دوستوں یاروں کی مجلسوں میں، گھروں میں، رب کو چھوڑ کے کبھی اس در پر کبھی اس در پر۔ حالانکہ قرآن یقین فرماتے ہیں اللہ کے در پر آ جاؤ، وہ کچھ ملے گا جو تمہارے تصور تک میں نہیں ہوگا۔ ان
چھوٹی موٹی معاملات، وہ تو اتنی بڑی ذات ہے، اس نے تو مومنوں کو کہہ دیا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تم میرے گھر پر آ جاؤ، میں تمہارا ولی بن جاؤں گا، واللہ ولی المؤمنین، فرمایا کہ جو سچے مومن بنتے ہیں ان کا دوست حامی مددگار اللہ حکم الحاکمین ہے، وکفی باللہ ولیہ وکفی باللہ نصیرا، اس کی مدد کافی ہے، وہ جس کا ولی بن جائے تو اب کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ فرمایا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک وما یمسک لها فلا مرسل له من بعده، جب وہ نوازنے پر آ جائے سن رکھو کوئی روک نہیں سکتا، جب وہ روکنے پر آ جائے تو کوئی دے نہیں سکتا، لیکن تم اس کے بن جاؤ گے تو سارے راستے بھی گم ہو جاتے۔ قرآن کا وعدہ ہے، وہ اپنوں کو کبھی، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی آپ کا اور میرا دوست ہو کہ ہم انہیں زائد آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھتے ان کی مدد نہیں کرتے۔ ایک انسان ہے جو کمزور ہے، اللہ الغنی وانتم الفقراء یا ایھا الناس وانتم الفقراء، جو خود فقیر ہے، لیکن اس فقیر کے اندر یہ جذبہ ہے کہ یہ اپنے پیارے کو اپنی آنکھوں کے سامنے کبھی رسوا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو سب سے بڑے قدردان کا سچا اور مخلص بن جائے تو کیا وہ اسے ناکام ہونے دے دے گا؟ یہ مثالیں دی جا رہی ہیں، اس در پر اپنی عزت بناؤ جو اتنی بندے کو محبت اور الفت کرتا ہے، بندہ اس کے در پر آ جائے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين۔ جب بندے اس کے بن جاتے ہیں تو اتنا بڑا مہربان کے راستے سارے بند ہو جائیں، قومیں دشمن ان کو گھیر لیں لیکن وہ اپنوں کو پھر بھی ضائع ہونے نہیں دیتا۔ فرمایا موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، ہم تمہیں منزل مقصود پر پہنچا دیں گے۔ اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ وہ اپنوں کی عزت کو کیسے قائم کرتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے قوم آئی، اگر آپ نبی ہیں، اگر آپ رسول ہیں تو ہم آپ کو سچا تب مانیں گے جب آپ آسمانوں سے دعا کریں اور ہمارے لیے کوئی کھانے کا اہتمام ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ گئے، لیکن اللہ نے اپنے پیارے کی عزت کو کیسے قائم رکھا؟ اللہ پاک نے آسمانوں سے قال اللہ انی منزلها الیکم، ہم نے یہ چیز آسمانوں سے نازل کر، یہ سارے معجزات مکہ والے کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، کرنے والا تو کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ سارے معجزے آپ دیکھیں گے اللہ کے دین کی صداقت کے لیے ہے اور نبیوں کی عزتوں اور عظمتوں کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنا ہے۔ یہ اللہ کے اتنے پیارے ہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعاؤں کا بڑا احترام کرتا ہے۔ فرمایا یہ دنیا میں بھی فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، سب سے بڑے معجز، سب سے بڑے کامیاب و کامران مومن ہیں، اولئک هم المفلحون واولئک هم المفلحون واولئک هم الفائزون۔ ساری دنیا میں کامیاب دیکھنے قرآن فرماتا ہے ایک ہی طبقہ ہے، مومنین کا طبقہ اتنا بڑا کامیاب ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، یہ مومنین ہی کا طبقہ ہے، یہ اللہ والوں ہی کا طبقہ ہے، اللہ سے دل لگانے والوں ہی کا طبقہ ہے، زندگی جو اللہ کی رضا اور خوشنودگی کے لیے صرف کرتے ہیں ان کا طبقہ اتنا عظیم ہے۔ مولا کریم قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ایک اور مقام میں فرمایا وبشر المحسنین، ایک اور مقام میں فرمایا وبشر المخبتین۔ اے محمد کریم علیہ السلام جو میری رضا کے لیے زندگیاں بسر کرتے ہیں، جن کا تعلق مجھے رب سے ہے، یہ اتنے عظیم ہے کہ میں بھی انہیں مبارکباد دیتا ہوں، آپ بھی انہیں مبارکباد دے دیں، آپ بھی انہیں خوشخبری دے دیں۔ ساری دنیا میں یہ سب کا اتنا بڑا عظیم ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ فرمایا مومنین کا طبقہ، اللہ والوں کا طبقہ، اس زندگی کو صحیح راستے میں خرچ کرنے والوں کا طبقہ اتنا بڑا عظیم ہے، اللہ خود بھی انہیں مبارکباد دیتا ہے، بشارتیں دیتا ہے، اپنے نبی کے ذریعے بھی ان کو خوشخبریاں دلواتا ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اس
حیدرآباد شہر کی گلیوں میں، مٹیاری کی گلیوں میں، ان گوشوں میں، گاؤں میں یہ لوگ دیکھتے نہیں، لیکن جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ اتنے بڑے عظیم ہیں، ایسے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے فرشتے ان لوگوں پر اتر کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے جوان تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تیرا مددگار ہے، کوئی تجھے خوف نہیں کرنا۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، یہ دنیا کی عارضی رنگینی کیا، تیرے لیے اللہ کی جنت منتظر ہے۔ سنن ترمذی کے اندر ابواب صفۃ الجنہ کے اندر امام ترمذی حدیث لائے، محمد کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے فرمایا یہ وہ ہیں دنیا کی بیوی نے یہاں ٹوک دی ہے، اس بیوی کا جواب جنت سے حوریں دیتی ہے۔ اللہ تجھے غارت کرے تو کیوں میرے شوہر کو ستاتی ہے، یہ بھی انسان۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، آسمانوں والا اللہ تبارک الذی بیدہ الملک، جو سارے دنیا کا بادشاہ ہے، فتعالی اللہ الملک الحق، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اتنا بڑا بادشاہ ہے، صرف کہہ دے ہو جا، جو کہے ہو جائے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، اس کا شان یہ ہے کہ سمندروں کی سیاہی بناؤ، اس کا شان لکھو، لیکن اس کا شان ختم نہیں ہونا۔ اتنی عظمتوں والی ذات ہے، لیکن وہ ان سے محبت کرتی ہے، بلکہ کہتی ہے میری امداد ان کے ساتھ ہے، میں ان کو خوشخبریاں دیتا ہوں، میرے حبیب آپ ان کو خوشخبریاں دیں، فرشتے بھیجے جاتے ہیں کہ آپ ان کو خوشخبری دیں اور ان کو کہیں کہ یہ دنیا کے ٹوٹے پھوٹے معاملات کیا ہیں، آپ کے لیے تو جنت منتظر ہے۔ اور یہی وجہ ہے محمد کریم علیہ السلام کی حدیث کو دیکھا جائے، فرمایا کہ مومن اتنے شان والے، اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ اس کا احترام ہے۔ اور یہ دنیا تو ایک دن کھپ جانی ہے۔ پیارے سے پیارا، عظیم سے عظیم، خوبصورت سے خوبصورت یوسف علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے نیک لوگ چلے گئے، اچھے بھی چلے گئے، برے بھی چلے گئے، یہ دنیا تو چلی جانی ہے۔ آخرت، فرمایا کہ آخرت تو ہے ہی ان کی۔ آپ سمجھیں گے کہ اس بندے نے بڑی تکلیفیں جھیلی، اب اور آگے جائے گا قبر، قیامت۔ اللہ کا دین کہتا ہے جو اللہ کو خوش رکھتے ہیں وہ سانس کی ڈوری ٹوٹی، ان کی تکلیفیں ختم۔ یہ بھوکیں، یہ بھوک، یہ پیاس، یہ تنگدستی، یہ تکلیف، یہ پریشانی، تم زندگی کے مختصر دن، مختصر ایام ہیں جو زندگی کے، وہ دکھ سکھ میں لگا لو، اس کی خوشنودگی کی خاطر تکلیفیں جھیل لو، نیند کی قربانی دے دو، پیسے کی قربانی دے دو، وقت کی قربانی دے دو۔ یہ دین قربانیاں مانگتا ہے، یہ ہے ہی لگانے کی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ لگانے کے دن ہے۔ کسان لگاتا ہے تو پانی بھی دیتا ہے، کٹائی بھی کرتا ہے، بیج بھی بوتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن جب کٹائی کے بعد فصل ملتی ہے سارے تھکن اتر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس دنیا کو جو لوگ اللہ کی خوشنودگی کے لیے بسر کرتے ہیں، اس زندگی کا صحیح مقصد جانتے ہیں، ہما وقت ان کی توجہ اپنے مالک کی طرف ہوتی ہے، ان کی زبان ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، ہر گھڑی اللہ کی یاد میں ہوتی ہے۔ فاتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف قائم ہوتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کی ذات پر پکی توکل ہوتی ہے۔ پھر اس صراط مستقیم پر وقت کی، نیند کی، ساری چیزوں کی قربانیاں دیتے ہیں۔ جیسے ہی سانس کی ڈوری ٹوٹی، تکلیفیں ختم ہو گئی، انعام ہی انعام ہے، جنت سے میوے توڑ کے ان کے منہ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ زندگی ہے ہی ایک سودے کا نام۔ قرآن نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، تم تجارت کرتے ہو دنیا کے تاجروں سے، ایک تجارت ایسی بھی ہے جو اللہ کہتا ہے مجھ سے کرو، مجھ سے کرو۔ اللہ تمہیں اس تجارت کی دعوت دیتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، 10 سالوں تک، 20 سالوں تک لگا بھلا، 30 سالوں تک، یہ جان 30 سالوں تک اس کی رضا کے سامنے لگا دو، اپنی جمع پونجی اس اپنی تجوری پر اس کی تعلیم کو نافذ کر دو، یہ 20-30 سالوں کے لیے۔ فرمایا کہ تم یہ دے دو، آگے کی زندگیوں کے سارے سکھ میں دے دوں گا۔ حتیٰ کہ قرآن حکیم نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، جو لوگ اس زندگی کو مقصد بسر کرتے ہیں، زمین کی پشت پر ہوتے ہیں، جو سب سے بڑے معجز ہوتے ہیں، ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لبرہ، اتنے بڑے معجز ہوتے ہیں اگر قسم کھا کے کہہ لیں ایسے ہوگا اللہ ایسے ہی کرے گا۔ اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے فرشتوں کے بھی محبوب ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی رحمت ہر وقت ان پر برستی رہتی ہے۔ بڑے زندگی میں انسانیت میں بڑے باوقار
सांस की डोरी टूटने लगती है। फरमाया कि फरिश्ता रूह कब्ज पहले करता है, पहले सलाम करता है, फिर जन्नत की बिशारत देता है, उसके बाद ऐसे लोगों का रूह कब्ज करता है। कीलत खुले जन्नत काले आले कौमी यअलमून, सांस की डोरी यहाँ से टूटी। कुरान फरमाता है फिर भोले से लोग जन्नत में दाखिल हो गए। काल अल्लाहु हादा यौम यरफउ सादिकीन सिद्कुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। ऐसे लोग जिंदगी में मौत वक्त कब्र के मराहिल में सारे मामलात में इज्जत से जीते हैं। कब्र की मट्टी उनका एहतराम करती है। ये बुखारी पढ़े, किताब जनाइज पढ़े, बाब माजा फी कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबी बकर व उमर। कई सालों के बाद मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम हम आयशा के हुजरे की दीवार गिरी, मदीना के लोग दौड़े आए, देखा एक कब्र खुल पड़ी है। करीब से देखा, इस कब्र से तो पांव नजर आ रहे हैं। एक बड़ा मामला वाक़ई हो गया कि ये किसकी कब्र है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक की है, सैयदना उमर की है, या अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की है? मदीना में खबर पड़ी, आयशा के भांजे बूढ़े हो गए, कहते मुझे लेके चलो। लाया गया ये कब्र से पाँव, कहते वल्लाहि मा हिय इल्ला कदम उमर, अल्लाह की कसम ये उमर के पाँव है। मट्टी एहतराम कर रही है। से बुखारी पढ़ें, किताबुल जनाइज पढ़ें, हल युखरजुल मय्यित मिनल कब्र। ये जिंदगी है कमाने की, ये दुनिया की जिंदगी। उस हिंदी में कहते हैं वारी संदा कोट अड्डे अडबा के तरह। रेत की दीवार कभी खड़ी हुई है, हवा के झोंके से उड़ जाए। वो माइकल जैक्सन भी था, वो जिसने कितने डॉक्टर मुकर्रर किए थे कि मैं हर एतबार से अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा ताकि मेरी जिंदगी बढ़े। तो उम्मीद तौर पर 60 साल में मौत होती, उनकी तो 60 से भी पहले हो गए। कि जिंदगी को तो जितना बचाया जाए नहीं बचती, लेकिन जो अल्लाह की रज़ा के लिए जिंदगी को लगाते फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, फरमाया इनकी जिंदगी बचती है, हम इन्हें पाक जिंदगियां देते हैं। दुनिया में मोजिज, कब्र में मोजिज। फरमाया कि कब्र में ये एहतराम के हवाला में आपको दे चुका। कई साल गुजर गए हैं, मदीना के एक मिस्कीन की कब्र खोदी गई। कौन थे? सैयदना जाबिर के वालिद थे। वो इतने गरीब थे, आप बुखारी शरीफ पढ़ें, इसी जगह पर किताबुल जनाइज बाब ज़िल्लिल मलाइका, किताबुल जनाइज हल युखरजुल मय्यित मिनल कब्र, सही बुखारी किताबुल जिहाद बाब ज़िल्लिल मलाइका। बहुत सारे मकामात पर ये हदीस मौजूद है। था इतना फकीर आदमी, हदीस आता है कि जब ये बंदा उहद की लड़ाई में आया था, बूढ़ा अब्दुल्ला अपने बेटे जाबिर को कहा, बेटा मेरा दिल ऐसे बोल रहा है कि मा अरानी इल्ला मक़तूलन फी अव्वल मन युक़्तल मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बेटे मुझे लगता है ऐसे ही कल जो लोग शहीद होंगे उनमें पहले जो लोग शहीद होंगे, मारे जाएंगे, मेरा अंदाज़ा ये है कि मैं भी उनमें मारा जाऊंगा। लेकिन बेटे ख्याल करना, मेरे पर कर्जा बहुत है, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो कर्जे की फिक्र करना। अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरा इकलौता बेटा है, मेरा कोई भाई भी नहीं, कोई बेटा भी नहीं, मेरी बेटियां हैं, तेरी बहनें हैं जाबिर, उनका ख्याल करना। ये इस बंदे की दुनिया की कुल कायनात थी। वफात पा गए, वफात के वक़्त क्या दर्जा मिला? बेटियां रोती हैं, अब्बा दुनिया से चले गए। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की नजरें उठती हैं। आपने फरमाया अब्दुल्ला की बेटियों क्यों रोती हो? मा ज़ालतिल मलाइकतु तुज़िल्लुहु बिअजनिहतिहा। आप नहीं जानती, हकीकत ये है कि अल्लाह के फरिश्ते आसमानों से उतर आए हैं, इस बूढ़े की मैयत को अपने परों से साया कर रहे हैं। जब तक इसकी मैयत नहीं उठाई जाएगी, अल्लाह के फरिश्ते इसकी मैयत पर साया करेंगे। जब कब्र में दफन कर दिया गया, काफी सालों के बाद, 30-35 सालों के बाद, जाबिर का इरादा हुआ कि अब्बा की कब्र तब्दील करता हूँ, यहाँ से निकाल के किसी और जगह पर दफन करता हूँ। 35 सालों के बाद जब अपने वालिद की मैयत को निकाला, फरमाते हैं जैसी थी वैसी पड़ी थी। और ये तो तवील उन्वान है, कुतुब हदीस का अगर रुख करते हैं सैकड़ों मिसालें मिल जाती हैं। और अल्लाह ने इन मिसालों को कायम रखा, वक़्त के मुहद्दिसीन के कलम से इनको कुतुब हदीस के औराक पर लिखवाया। क़यामत तक हम जैसे कमज़ोर लोगों को बताया जिंदगी है, तुम भी लगा सकते हो, ये रास्ता भी खुला पड़ा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस रास्ते पर आ जाते हैं, जिंदगी में भी चैन से जीते हैं, मरते हुए भी इज्जत से मरते हैं, और कब्रों में जाते हैं तो मट्टी भी उनका एहतराम करती है। और अगर उठ के महशर के दिन आ जाए, फरमाया कि महशर के दिन ततलक़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुम अल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। दिन किसका है? वनुफ़िख़ फ़ीस्सूरि ज़ालिका यौमुल वईद। ये यौमुल वईद है, बड़ा सख्त दिन है, बड़ी सख्ती के ऐलान वाला दिन है। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। बड़ा सख्त ज़िलज़िला है।
یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ دنیا کی مائیں اس دن کو دیکھیں تو اپنے رحم کے بچے ضائع کر دیں، فرمایا کہ یوم یجعل الولدان شیبا، بچے دیکھ لیں تو دیکھ کے اپنے سر کے بالوں کو سفید کر دیں۔ یوم تشقق الارض عنہم سرا، زمین ساری پھٹ چکی ہے، حیدرآباد کے کسی کونے سے ایک قبر پھٹ جائے پورا علاقہ پریشان ہوتا ہے، ڈر ڈر کے کہتا ہے کسی کے میت نظر آ رہی ہے، لیکن وہ ایسا دن ہوگا کہ ساری زمین کی قبریں پھٹ جائیں گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں ساری پھٹ جائیں گی، صرف پھٹنا ہی کیا ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ زمین باہر پھینک دے گی، اتنا بڑا سخت عالم ہوگا، السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے گر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، ان پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ اتنے بڑے سخت دن میں کچھ ایسے لوگ بھی اٹھتے ہیں، قبر سے اٹھے، قبر سے اٹھ کے محشر کے میدان میں آئے، فرمایا تتلقاہم الملائکہ، دن محشر کا ہے لیکن ان کو فرشتے تلاش کر کر کے ان کے سامنے آتے ہیں، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کہتے ہیں تیرے لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، وہی وعدے کا دن ہے جس پر اعتماد کرتے ہوئے تو نے دنیا کی زندگی نیکی کے لیے وقف کر دی تھی، تو نے اس دن لگایا تھا، آج تیری کٹائی کا دن آ گیا ہے۔ کہیں نظر پڑتی ہے، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ میں باب فضل من جلس فی المسجد ينتظر الصلاۃ، فرمایا کہ سورج میل کے فاصلے پر آسمان پھٹ چکا، زمین تانبے کی، پسینہ اتنا کہ زمین پر لوگ ڈوب رہے ہیں پسینوں میں، لیکن کچھ ایسے جوان بھی ہیں کہ اللہ کی طرف سے چھاؤں کا انتظام ہے، چھاؤں میں بیٹھے ہیں اور سروں پر سونے کے تاج ہیں، اور سروں پر ایسے سونے کے تاج ہیں کہ جن تاجوں میں لگے ہوئے ایسے ہیرے ہیں، محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک ہیرے کو لے لو، دنیا کا سورج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ساری عزتیں ان کے لیے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم، آپ پر سلام ہو۔ فرشتے کیا ہیں؟ سلام قولا من رب رحیم، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، اجود الاجودین، رب العالمین کی طرف سے ان لوگوں کو سلام کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آج کا دن یہ تو ہے ہی ان کے لیے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی تکریم کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں جنت کے سرٹیفکیٹ تھما دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی راستہ ہے، وہ بند نہیں ہے، کھلا ہوا ہے۔ اس عرابی نے اسی راستے کو اختیار کیا، آج وہ عرابی چلا گیا، صحابہ چلے گئے، تابعین چلے گئے، تبع تابعین چلے گئے، 50 سال کے بعد 100 سال کے بعد کیا خیال ہے ہم بھی نہیں ہوں گے؟ اسی پیریڈ آباد کی مسجد میں امید رکھتے ہیں انشاءاللہ قیامت تک آباد ہوگی، لیکن 100 سالوں کے بعد یہاں خطیب کوئی اور ہوگا، سامعین کوئی اور ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ کبھی ہم پوچھے اپنے آپ سے، ہم کہاں ہوں گے؟ ہم تو دنیا سے جا چکے ہوں گے، ہم تو کسی قبرستان کے کونے میں ہوں گے۔ یہ سفر حتمی ہے، یہ مستقبل حتمی ہے۔ بچے کو جوانی نصیب ہوگی نہیں ہوگی کوئی پتہ نہیں، جوان کو بڑھاپا نصیب ہوگا نہیں ہوگا کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قبر موت تو سب کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ 100 سال کے بعد پوچھو اپنے آپ سے کہاں ہوں گے، اور یہ بھی پوچھو وہ سفر ختم نہیں ہونے والا، دنیا کے سارے سفر ختم ہو جاتے ہیں، سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ زندگی ختم ہو جانی ہے اور وہاں کا سفر ختم ہونا ہی نہیں۔ فرمایا کہ آپ میں سے بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے آج سودا کیا۔ سودا کرتے ہو منافع دیکھ کر، 2 روپے ملتے ہیں انسان اپنی چیز دے دیتا ہے، نظر فائدے پر ہوتی ہے، لیکن یہاں اتنا بڑا سودا ہے۔ فرمایا یہ زندگی اللہ کی خوشنودگی کے منع دی نہیں کرتا، نہ تجارت سے، نہ لین دین سے، نہ بول چال سے، صرف یہ کہ نافرمانی چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، راہ راست پر آ جاؤ، اس طرح اپنی زندگی بسر کرو۔ فرمایا کہ وہ منزل ملے گی کہ آپ دنیا میں موت کے وقت، قبر، قیامت، اتنی ساری عزتیں ہیں، عظمتیں ہیں، یقین جانے کے بعد اوقات انسان سوچتا ہے کہ بندے کی حیثیت کیا ہے، اتنے انعام، بندہ اتنا کمزور ہے کہ صبح سے بخار ہو جائے تو شام تک آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے، بات کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا، میرے پاؤں میں معمولی سی چوٹ ہے چل نہیں سکتا، 2 ساتھیوں کے ساتھ کندھے پہ چل رہا ہوں، زندگی کی کیا حیثیت ہے؟
لیکن یہی انسان کہ جب اللہ سے سودا کر دے، آپ صحیح مسلم پڑھیں، کتاب الایمان پڑھیں، باب احلال رضوان پڑھیں، محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا کمزور سے کمزور بندہ، تھکے سے تھکا بندہ، نہ نبی ہے نہ صدیق ہے نہ شہید ہے، عام انسان کے، لیکن مالک جب اسے جنتیں عطا کرتا ہے، فرمایا اسے کہا جاتا ہے وَلَكَ عَشْرَةُ عَذَابِ الدُّنْيَا، یہ پوری دنیا، دو ترجمے کیے گئے، یہاں پوری دنیا، کہ دنیا میں بڑے سے بڑی جس بادشاہ کی بادشاہی تھی اس سے 10 گنا آپ کو ہم جنت میں الاٹ کرتے ہیں۔ اتنی ساری چیزیں، اتنے سارے ابدی انعام مل لگے ہیں، لیکن بات یہ کہ دکھ اس بات پر ہے کہ ہم نے ان ابدی انعامات سے منہ موڑ لیا گئے، ہم نے ساری توجہ وسائل پر دی گئی، وسائل کے پیدا کرنے والے اللہ سے ہم دور ہو گئے گے۔ یہ ساری چیزیں مجھ سے آپ سے تقاضا کرتی ہے اپنے رب سے نسبت جوڑو، تاریخ گواہ ہے مالک سے نسبت جوڑنے والا کبھی ناکام نہیں ہوا، ان کو عزتیں ہی عزتیں ملی ہے۔ ہدہد پرندے نے قدر کی، اللہ نے پرندے کا ذکر قرآن میں کر دیا، چونٹی کو معرفت دی، چونٹی کا تذکرہ قرآن میں، کتب احادیث میں، اس کے شان کو، جن پتھروں پر سیدہ ہاجرہ چلی تھی، نیک خاتون چلی تھی، اللہ تو وہ قدردان ان پتھروں کو شاعر اللہ میں شمار کر دیا، وہ بڑا قدردان ہے۔ تو آئیے ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اس حکم الحاکمین کی نظر، سب سے بڑے بادشاہ کی نظر ہمارے دل پر ہے، کوشش کریں تہیہ کر لیں، دنیا میں کسی سے سوال نہیں کرنا۔ اور اگلی بات، آئیے محنت کریں دین کے لیے۔ یہ بھی لوگ تھے، کیسے عظیم لوگ تھے جنہوں نے اس دین کے لیے اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے کھانا پینا بھلا دیا، اور آج ہم ایسے ان کے برعکس ہیں، ہم نے کھانے پینے کی وجہ سے اتنے بڑے بادشاہ کو بھلا دیا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کیا لگا رہے ہیں؟ کیا اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں؟ آئیے اللہ کی طرف، وہ اتنا بڑا قدردان ہے، وہ کہتا ہے میں پوری زندگی نہیں مانگتا، یہ نہیں کہتا کہ بس تجارت نہیں کرو، بولنا چپ کر لو، سارے کام کرو، لیکن میری تعلیم کے دائرے میں، میری رضا کے راستے میں صرف آپ حلال پر اکتفا کرو، میں وہ درجے دوں گا، یہ دنیا بھی سنوار دوں گا، آخرت کی زندگی بھی سنوار دوں گا۔ یہ ساری چیزیں مجھ سے آپ سے تقاضا کرتی ہیں اللہ کے کلام پر آپ کا اعتماد، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، محمد کریم علیہ السلام کی بات پر آپ کا اعتماد ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پوچھو اپنے آپ سے عملی طور پر کتنا اعتماد کیا گیا، عملی طور پر آپ نے کتنے قدم آگے بڑھائے ہیں، عملی طور پر آپ نے اپنے مالک کے قریب ہونے کی کتنی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں میرا اور آپ کا مالک ہم سب کو ان حقائق کو سمجھنے اور عملی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی آپ کا